برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم سبوں کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم باعث تخلیق آدم و بنی آدم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و سلام عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج رجب المرجب کی 13 تاریخ ہے، اور آج کی تاریخ عالم اسلام کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آج کی اس تاریخ میں مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ آپ سب کو میں اور پورے عالم اسلام کو حضرت مولا علی شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم اہل سنت و جماعت اب اہل سنت و جماعت تو یہ عام جملہ ہے، لیکن میں اس کو خاص کر کے بولوں، ہم اہل سنت و جماعت بریلی والے، اعلی حضرت والے، علی والے، صحابہ والے، ہم علی والے بھی ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں۔ یہی تو خصوصیت ہے اہل سنت و جماعت کی کہ
جتنے فرقے اسلام میں بنے ہیں ہر فرقے میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، کیونکہ فرقے بنائے گئے، جب بنائے گئے تو لازمی بات ہے ان کی اپنی مرضی کے مطابق بنائے اور اصول مرتب کیے، قانون بنائے، کچھ نہ کچھ اس میں کمی رہ گئی۔ مثال کے طور پر فرقہ وہابیہ، ان کے پاس دیکھو تو اللہ اللہ، رسول رسول نہیں، صرف اللہ، رسول کی کمی رہ گئی ان کے پاس۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نبی کا نام تو لیتے ہیں لیکن نبی سے محبت نہیں کرتے۔ محبت دل میں ہوتی حضور کی محبت، جو وجہ کائنات ہے، تخلیق کائنات۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا اور اس بات سے محبت کیا کہ میں اپنی پہچان کراؤں، تو اپنی پہچان کرانے کے لیے رب نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، حضور کو پیدا کیا۔ تو محبت کیا نا حضور نے، حضور سے کس نے محبت کیا؟ اللہ نے۔ تم جس اللہ کی تعریف کرتے ہو رات دن، اللہ 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 تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ، جو وظیفہ پڑھتے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ کا سچا بندہ وہ کہلائے گا جو اللہ سے بھی محبت رکھے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت رکھے، ہے نا؟ تو اہل سنت و جماعت میں اور فرقہ وہابیہ میں ایک فرق ہو گیا۔ آپ دیکھیے، ذرا غور کیجئے، کرتا ادھر بھی ہے، کرتا ادھر بھی ہے، پاجامہ ادھر بھی ہے، پاجامہ ادھر بھی ہے، داڑھی ادھر بھی ہے، داڑھی ادھر بھی ہے، ٹوپی ادھر بھی ہے، ٹوپی ادھر بھی ہے۔ دیکھنے میں دیکھو تو سب برابر ہے، سب برابر ہیں، نظر آنے میں سب برابر نظر آتے ہیں، لیکن ایک چیز نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ محبت۔ یہ محبت کا خزینہ اہل سنت و جماعت کے پاس۔ محبت بھی کس سے؟ اللہ جس سے محبت کرے۔ تو یہ ایک بتا رہا ہوں میں فرق آپ کو، اہل سنت و جماعت کا بیڑا پار ہے، پار۔ کیوں پار ہے؟ ہم کہیں نہیں اٹکیں گے انشاءاللہ، قدم پھسلیں گے نہیں، کہیں گریں گے نہیں، سیدھا جنت کا راستہ۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ والے بھی ہیں، ہم رسول والے بھی ہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم غوث والے بھی ہیں، ہم خواجہ والے بھی ہیں،
ہم حضور اعلی حضرت والے بھی ہیں، حضور مفتی اعظم والے بھی ہیں، کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس الحمدللہ. بتا دو کوئی. چیلنج ہے میرا، کھلا چیلنج ہے. اہل سنت و جماعت میں کوئی کمی ہے کیا؟ بتا دو کوئی. مائی کا لال. بعض لوگ اس دنیا میں کہتے ہیں علی والے ہیں، علی والے ہیں، صحابہ والے نہیں ہیں. صحابہ کو گالی دیتے ہیں، صحابہ کی شان میں توہین کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم علی والے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سوچئے. صحابہ کس کے صحابہ ہیں؟ یہ ہمارے آپ کے ساتھی نہیں ہیں، یہ حضور کے ساتھی ہیں. ہاں، اور حضور کا ساتھ ملنا یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو چن لیا، دلوں کو چنا. انہیں اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کس کے دل میں میرے محبوب کی عظمت محبت ہوگی، کون میرے محبوب پر فدا ہوگا، میرے محبوب پر جانثار ہو جائے گا. اس لیے صحابہ جب بھی حضور کو مخاطب کرتے تھے، اٹھاؤ بخاری شریف، اٹھاؤ مسلم شریف، سینکڑوں حدیثوں میں یہ آپ کو الفاظ نظر آئیں گے. صحابہ حضور سے یوں مخاطب ہوتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میری ماں میرا باپ آپ پر قربان ہو جائیں. اللہ. جو صحابہ اپنے ماں باپ کو قربان کریں کیا خود قربان نہیں ہوں گے؟ وہ تو اول درجے کے قربانی دینے والے ہیں. ارے یہ تو صحابہ ہیں، صحابہ. حضور کے زمانے میں جو اونٹ رہتے تھے، اونٹ جانور ہے، بولو جانور ہے نہیں، انسان ہے، جانور ہے، لیکن وہ جانور بھی حضور سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. کیسے؟ عید الاضحیٰ کا معاملہ تھا، سرکار اونٹوں کی قربانی دے رہے تھے. ہر اونٹ دوڑ کر آتا اور حضور کے سامنے اپنی گردن پیش کرتا، مجھے پہلے ذبح کیجیے، مجھے پہلے ذبح کیجیے. بولتے نہیں تھے لیکن انداز وہی تھا. غور کریے، قربان ہونے کا جذبہ. جانور تو چھری دیکھ کے بھاگتا ہے لیکن یہاں کٹنے تیار ہیں. حضور کی محبت میں، حضور کے ہاتھوں سے. کتنی اعلیٰ درجے کی بات ہے یہ. تو دوستوں اور بزرگوں، یہ تو جانور ہیں حضور کے زمانے پاک کے، حضور کے صحابہ جنہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی، حالت ایمان میں جو حضور کے ساتھ موجود رہے اور حالت ایمان سے دنیا سے رخصت ہوئے، وہ صحابہ ہیں. وہ صحابہ کی شان یہ بیان کی کہ میرے کسی صحابی نے ایک مد، اب اس کو ایک شعر بول لیجئے اپنی زبان میں، ایک شعر جو کھانے کی غذا ہے، حضور کو بڑی پسند تھی جو.
ہم لوگ گیہوں، جوار، باجرہ یہ پسند کرتے ہیں، لیکن حضور کو جو پسند تھی. اعلی حضرت فرماتے ہیں درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ. اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کل جہاں ملک. ملک مانا دودھ نہیں ہے یہاں پہ. آپ دودھ کو ملک بولتے ہیں نا انگلش میں. ملک کے مانا ملکیت، اونرشپ. کل جہاں ملک، حضور سارے جہانوں کے مالک ہیں. آپ کہیں گے اللہ مالک ہے. اللہ مالک ہے، وہ حقیقی مالک ہے، اور حضور جو ہیں وہ اللہ کی عطا سے مالک ہے. اللہ نے عطا کیا آپ کو. فرق ہو گیا اللہ کی ملکیت میں، حضور کی ملکیت میں. اللہ نے بنایا. اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل کون ہے؟ اللہ. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا. حضور جو کی روٹی کھاتے تھے، تناول فرماتے تھے، بہت پسند تھی. اس کے فائدے بھی بہت اچھے ہیں. آج کل ڈاکٹر حکیم جو بڑے لیول کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کھاؤ. جو کی غذا جو ہے انسانی صحت کے لیے بہت اچھی ہے. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. شکم کہتے ہیں پیٹ کو. اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. پورا جہان ملک ہے آپ کا. جو چاہے روز مرغے مسلم، بکرے کی ٹانگیں، تیتر بٹیر، جنتی غذائیں روز چاہتے تو میرے آقا کھا سکتے تھے. لیکن حضور نے کیا پسند کیا؟ جو کی روٹی. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. معاف کرنا میری طبیعت کچھ ناساز چل رہی ہے چند دنوں سے. دعا فرما دیں اللہ تعالی مکمل صحت عطا فرما دے. دم چڑھنے کی شکایت ہو گئی ہے، اور ہمارے ڈاکٹر پیرا حسین صاحب بھی میری بڑی خدمت کر رہے ہیں. دوائیاں پہنچاتے ہیں، کیفیت لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے اہل و عیال کو، سب کو خوش و خرم رکھے اور اجر عظیم عطا فرمائے. اور جتنے حضرات بھی میرے چاہنے والے مریدین متقدین میری جس انداز سے بھی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. تو میں کہنے کا مطلب یہ کہ آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں کہ میں بولنا چاہتا ہوں لیکن تکلف ہوتا ہے بولنے میں. بہرحال دعاؤں کا محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ اگر دعا فرما دے میرے حق میں تو بھلا ہو جائے گا، شفا ہو جائے گی. اب کون محبوب ہے یہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو عام بندوں میں چھپا دیا ہے، چھپا دیا ہے. تلاش کرنا مشکل ہے ان کا. دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں، جاننے والے جان جاتے ہیں.
پھر بھی یہ فقیر حقیر آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ رسول اللہ والے ہیں، رسول والے ہیں، صحابہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، آپ ان بزرگوں کا وسیلہ لے کر غائبانہ، سامنے نہیں، غائبانے میں میرے پیٹھ پیچھے دعا کیجیے، کیونکہ پیٹھ پیچھے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سامنے تو سب دعا کرتے ہیں، لیکن غائبانہ بھی دعا کرنا، وہ دعا کا اثر بہت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حق میں غائبانہ دعا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال آج مولا علی کی پیدائش کا دن ہے، بات بہت طویل ہو جائے گی، میں بات کو مختصر کروں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور اہل بیت کے ایک اعظم رکن ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب تم فرماؤ اپنے امتیوں سے کہ میں تم سے اجرت نہیں مانگتا ہوں، پیسہ نہیں مانگتا ہوں۔ جو دین اسلام میں نے پہنچایا ہے، قرآن پہنچایا ہے، تمہارے خاطر میں نے پتھر کھائے، تمہارے خاطر میں کانٹوں پہ چلا، کیا کا تکلیف نہیں اٹھایا میں؟ یاد رکھو جتنی تکلیف مجھ کو پہنچائی گئی اتنی تکلیف کسی نبی اور رسول کو نہیں دی گئی، میں تمہارے خاطر کیا ہوں سب، مگر میں اس کے بدلے میں کچھ پیسہ نہیں مانگتا ہوں۔ دیکھیے آپ کیا پیاری بات ہے، قل لا اسألکم، یہ اللہ فرما رہا ہے، محبوب فرماؤ اپنے امتیوں سے، غلاموں سے کہ میں تم سے اجرت نہیں مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، اگر میں کوئی چیز مانگتا ہوں تم سے تو میرے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں، میرے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ محبت وہ دولت ہے جو حضور ہم غلاموں سے طلب فرما رہے ہیں۔ ہم غلاموں کا فرض ہے کہ ہم اپنے آقا کے اس حکم پر، اس فرمان ذی شان پر مر مٹیں اور ان کی محبت کا ثبوت فراہم کریں۔ محبت مانگتا ہوں تم سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو محبت سے واقف نہیں ہے، دنیا میں پیدا ہوئے جب سے کبھی محبت کا سابقہ نہیں پڑا، نفرت دشمنی زندگی اس میں گزر گئی، نفرتوں میں، دشمنی میں، جھگڑوں میں، وہ محبت کیا جانے؟ بولیے، وہ محبت کا درد کیا جانے؟ محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو حضور نے ہم سے اپنے قرابت داروں کی، اپنے اہل بیت اطہار کی محبت مانگی ہے، تو بولو اب ہم محبت کریں گے؟ سارا مجمع بلند آواز سے بولے ہم اللہ کے رسول سے اور اللہ کے رسول کے جملہ اہل بیت کرام سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ یہ محبت ہے۔ ہم حضور کے اہل بیت کہ اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم خارجی ہیں؟ معاذ اللہ، بولنے والا خود خارجی ہے، جہنمی ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت ہے، وہی تو بتایا میں آپ کو، کمی نہیں ہے یہاں پہ۔
یہاں اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے، ہاں اولیاء اللہ کی محبت ہے، ائمہ کرام کا احترام ہے، ادب ہے. بولو کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس؟ یہی ہے فرق. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، اور اطرت رسول اللہ کی. کیا مطلب اس کا شعر کا؟ انہیں دریا میں جو مسافرین کشتی میں سفر کرتے تھے، بغیر کشتی کے سفر نہیں ہوتا تھا. ایک منزل سے دوسری منزل کو جانا کشتی میں بیٹھ کر ہی جاتے تھے. جب رات ہو جاتی تھی تو راستہ سمجھ میں نہیں آتا، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، آگے پانی پیچھے پانی، دائیں پانی بائیں پانی. ملاح جو کشتی چلانے والے ہوتے ہیں وہ ستاروں کو دیکھتے تھے، آسمان کے ستاروں کو، اور ستاروں کو دیکھ کر اپنی سمت کا تعین کرتے تھے، کدھر جانا ہے ہم کو. تو دونوں ضروری ہے نا، کشتی بھی ضروری ہے، ستارے بھی ضروری ہیں. اور حضور نے فرمایا اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں. اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. دونوں ضروری ہیں، کشتی اہل بیت کی اور راستے کی رہبری کے لیے ستارے. ایک بھی چھوڑ دیا تو برباد ہو گیا. ستاروں کو پکڑا، اہل بیت کو چھوڑا، برباد. اہل بیت کو پکڑا، ستاروں کو چھوڑا، برباد. اعلیٰ حضرت تبھی تو فرمانا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، اور اطرت رسول اللہ کی. ناؤ، معاف کرنا، ناؤ کا بھی ذکر ہے اس میں. ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو، کعبے کی چوکھٹ کوئی معمولی چوکھٹ نہیں ہے، وہ اللہ کے دربار کی چوکھٹ ہے. اس چوکھٹ کعبے کو پکڑ کر کہتے ہیں قسم ہے رب کعبہ کی جس کے قبضے میں ابو ذر غفاری کی جان ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا. ومن تخلف عنها فغرق، جو اس کشتی میں سوار ہونے سے منہ پھیر لیا وہ غرق ہو گیا، برباد ہو گیا. یہ ہے ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا. بولو ہم اللہ کے رسول کے اہل بیت کے غلام ہیں، ان کی محبت اپنے سینے میں رکھتے ہیں. ان کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ مخالفین معترضین جو ہیں ایک ہوا کھڑا کرتے ہیں، بم پٹارا، پروپیگنڈا، تاکہ لوگوں کے ذہن خراب ہوں. لیکن ہم لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. لوگ سارے مخالف ہو جائیں تو بھی کوئی غم نہیں ہے. ہم تو فقط یہ پرواہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہمارے مخالف ہیں.
وہ مخالف نہ ہوں، سارا جہان مخالف ہو جائے، کوئی غم نہیں۔ سرکار کے کیا سارے مکے والے مخالف نہیں تھے؟ کیا نہیں کیے حضور کے ساتھ؟ شعبہ ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیے، کئی مہینے کھانا نہیں، پانی نہیں، پتے کھا کر کے زندگی گزارے ہیں۔ کیا نہیں کیا مکے والوں نے حضور کے ساتھ؟ تو عزیزو، یہ دنیا ہے، یہاں پر ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، ہم کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم کو اپنے ایمان اور عقیدے سے مطلب ہے۔ اپنا ایمان صحیح ہو، اپنا عقیدہ صحیح ہو، آخرت اچھی ہو، دنیا سے جب جائیں تو کلمہ نصیب ہو، ایمان کے ساتھ جائیں دنیا سے۔ یہی ہے محبت۔ اللہ تعالی ہم سب غلامان اہل بیت کو اور غلامان علی کو دونوں جہاں میں سرخ روئی عطا فرمائے۔ عزیزو، ایک آخری بات کہہ دیتا ہوں تاکہ موضوع کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پیدائش ہوئی کعبے میں ہوئی، کعبے کے اندر۔ غور کیجیے، آپ کی والدہ جن کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ روایت ہے۔ تو آپ کعبے کا طواف کر رہی تھیں تو اس وقت درد ذہ ہوا، زچگی کا جو درد ہوتا ہے وہ درد آپ کو واقع ہوا طواف کے دوران۔ آپ نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، اے رب کعبہ، میری یہ حالت ہے اور میں کعبے کا طواف کر رہی ہوں، ابھی طواف مکمل نہیں ہوا ہے کیونکہ 7 چکر کرنا ہے کعبے کے۔ جب طواف شروع کریں تو 7 چکر کرنا ہے، بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے آپ، 7 چکر مکمل کرنا پڑے گا۔ تو آپ پریشان ہوئی، 7 چکر تو ابھی ہوئے نہیں اور درد ذہ ہو رہا ہے۔ یہ سوچنا ہی تھا کہ کعبے کی دیوار بیچ میں سے پھٹ گئی اور آپ اندر چلے گئی، کعبے کے اندر دیوار مل گئی، جو پھٹی تھی مل گئی، اندر جاتی لیٹ گئی آپ۔ جب لیٹی تو حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ اب حضرت علی کی شان دیکھو، کعبے میں پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہوتے ہی بچہ روتا ہے یا مسکراتا ہے یا دیکھتا ہے نا؟ تو حضرت علی نے نہ روئے نہ مسکرائے، خاموش، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، نہ کعبے کی چھت کو دیکھ رہے ہیں، نہ کعبے کی دیواروں کو دیکھ رہے ہیں، نہ کعبے کے دروازے کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ تو کعبہ ہے، یہ کعبے کا بھی ایک کعبہ آنے والا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جب حضور کو اطلاع موصول ہوئی تو آپ تشریف لے گئے، حضرت علی کو اپنی گود میں لیا، آنکھیں بند تھیں۔ جب حضور نے گود میں لیا تو سب سے پہلے علی نے کسی کو دیکھا ہے
تو نبی کے مبارک چہرے کو دیکھا ہے. سب سے پہلے نبی کے چہرے کو دیکھا. یہ حضرت علی کی شان ہے. یوں تو میرا ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی ایمان والے بن کے ہی پیدا ہوئے. ایمان والے بن کے ہی پیدا ہوئے. ظاہری طور پر 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا. اس کے بعد پھر حضور کے ساتھ رہے, کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. حضرت علی کیسی محبت کر رہے ہیں اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ساتھ نہیں چھوڑ رہے ایک لمحہ بھی, ہمیشہ حضور کے ساتھ. جہاں حضور جاتے ہیں وہ بھی حضرت علی بھی ساتھ ساتھ چلے جاتے ہیں. تو بہرحال باتیں تو بہت ساری کہنے کی تھیں, وقت کا بھی تقاضا ہے اور طبیعت کا بھی تقاضا ہے کہ اپنی بات کو مختصر کروں. اور ایک حدیث پاک سن لیجئے حضور کی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ حضور کا فرمان ہے, من کنت مولاہ فعلی مولا. میں جس کا مولا ہوں, میں جس کا آقا ہوں, علی بھی اس کے آقا ہے. ہم بے شک حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنا آقا و مولا تسلیم کرتے ہیں اور ان کی محبت اپنے سینے میں رکھتے ہیں. محبت ظاہر ہوتی ہے عمل سے, کردار سے. یہ محبت ہے. جو صرف محبت بولے اور حضرت علی کے خلاف عمل کرے, وہ محبت کہاں ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں, نمک کے پانی میں بھگو کر کھاتے تھے, اور گھر پہ کوئی یتیم مسکین آ جائے تو پکی ہوئی تازہ روٹی خیرات کر دیتے تھے. یہ حضرت علی کی شان, یہ اہل بیت کی شان ہے. خود نہ کھا کر اوروں کو کھلایا. یہ ہے کردار علی رضی اللہ تعالی عنہ. تو دوستوں اور بزرگوں, ہم کو آج نماز کے بعد فاتحہ خوانی کرنی ہے اور کچھ تبرک پیش کیا جائے گا, تقسیم کیا جائے گا. لوٹ مار مت مچائیے, خدا کے واسطے ہم محبت والے ہیں. اب اس سے پہلے بھی گزشتہ جمعہ میں حضور سیدنا خواجہ غریب نواز سرکار کی فاتحہ تھی. اس وقت میری باتیں کچھ سننے میں آئیں. بہرحال میں اپنے تمام چاہنے والے مصلیان مسجد سے اپیل کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ ادب احترام بہت بڑی چیز ہے. ایک ذرہ بھی مل جائے کافی ہے. تبرک کسے کہتے ہیں؟ تبرک, یہ بات سن لیجئے. تبرک آں باشد کہ در حلق می نہ روت. یہ فارسی کا جملہ ہے. تبرک اس کو کہتے ہیں جو حلق کے اندر نہ جائے, بیچ میں ہی رہ جائے. ذرہ بھی کافی, ذرہ بھی مل گیا تو کافی ہے. زبان پہ چکھ لیا کافی ہے. تبرک سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ذرا اس کا خیال رکھیے.
سب کو ملنا چاہیے، کوئی محروم نہ رہے۔ تو انشاءاللہ فاتحہ خوانی کے بعد آپ کی خدمت میں تبرک جو بھی ہو سکا پیش کیا جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہماری اس محفل علی کو قبول فرمائے اور علی کے صدقے میں ہم کو دنیا اور آخرت میں سربلندی اور اللہ تعالی ہم کو ایمان کی سلامتی، صحت و عافیت، تندرستی عطا فرمائے اور سب کی روٹی روزی میں، سب کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔